بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو گرامر کی ایک سبق اصطلاحات شعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں کی جو اردو کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ تو اصطلاحات شعر کیا ہے؟ قافیہ ہے، لطیف ہے، مطلع ہے اور مقطع ہے۔ تو کسی بھی شعر کے اندر، کسی بھی غزل کے اندر ان کو ہم کس طرح سے ان کی تعریف کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قافیہ ہے۔ قافیہ کی لغوی معنی ہے، لغوی کا مطلب ہوتا ہے اصلی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں یعنی کہ اصطلاح کہتے ہیں کہ کسی خاص جملے یا کسی خاص چیز کے لیے نا اس کے لیے جو اس کا ایک خاص معنی مقرر کر لیا جاتا ہے، ہم اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ تو اس کی اصطلاح میں یعنی غزل میں اس کے کیا معنی ہے؟ اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں اور اسی غزل کے باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قوافی یعنی کہ قافیہ کی جمع کہتے ہیں۔ قافیہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ غزل میں، غزل کے جو پہلا شعر ہے اس کے دونوں مصرعوں میں آتا ہے، پھر اس کے بعد ہر دوسرے مصرعے میں ردیف سے پہلے دہرایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قافیہ۔ یہاں پہ ہم بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل کو لے لیتے ہیں۔ یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے یہ آخری تاجدار ہند تھے۔ انہیں انگریزوں نے قید کر کے جیل میں بھیج دیا تھا، تو وہاں دوران قید انہوں نے یہ شعر لکھے تھے۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو یہ دیار اور پائیدار دونوں کیا ہے؟ قافیہ۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہاں پہ دوسرے مصرعے میں آخر میں ردیف سے پہلے آ رہا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اور یہاں پہ یار کیا ہے؟ قافیہ۔ مندرجہ والا تینوں اشعار میں دیار، پائیدار، انتظار اور یار کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ ہیں جو کہ قوافی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ ردیف۔ ردیف کس کو بولتے ہیں؟ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی اس کے کیا ہے؟ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ کیا اس کی تعریف ہے؟ ہم یہاں پہ اس غزل کو سامنے رکھ کے کہہ سکتے ہیں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں، پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اور میں، یہ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ نیچے مینشن میں کیا گیا ہے، جیسے اوپر کے پہلے شعر کے آخر میں میں اور پھر دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں اور اسی طرح تیسرے شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں دہرایا گیا ہے جو کہ ردیف ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کیا ہے؟ تیسری اصطلاحات شعر میں کیا ہے؟ تیسرا مطلع۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف دونوں ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ اس میں کیا ہے؟ قافیہ. اور یہ اس میں کیا ہے؟ ردیف. اس شعر میں صدا اور دعا ہم آواز الفاظ یعنی کہ قافیہ ہیں، اور کر چلے ردیف ہیں. یعنی شعر میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں، اس لیے یہ شعر مطلع ہے. مقطع کس کو بولتے ہیں؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. تخلص کس کو بولتے ہیں؟ کہ شاعر کا ایک قلبی نام ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو وہاں پہ اس شعر میں لکھتا ہے. جیسے کہ کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار میں. یہاں پہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. اتنی سادہ سی اس کی ہمارے پاس ایک پہچان ہے مقطع کی، کہ جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں. یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ لکھے ہیں، آپ ان پہ قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع کی نشاندہی کر سکتے ہیں. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چار ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. اور یہ تیسرا شعر، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نام بادہ خوار. اب ان اشعار میں سے آپ قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع کی نشاندہی کر سکتے ہیں. یہاں بھی نیچے نکال کے لکھ بھی دیے میں نے. یار، انتظار، غم گسار اور خوار کیا ہے؟ قافیہ. یہ پھر ہوتا 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 اور ہوتا، یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ ہیں قافیہ کے بعد، ان کو ہم کہتے ہیں ردیف. پھر پہلے شعر میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہے، اس لیے ہم اس کو مطلع کہیں گے. اور اس شعر میں ہمارے شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ شعر مقطع کہلائے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مزید کوئی ویڈیوز آپ کو جو چاہیے ہو مواد، وہ کمنٹس میں پوچھیں. شکریہ.